نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یوٹیوب پر اپنے چینل آسان تجوید کے نام پر آغاز کر رہے ہیں۔ قرآنی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید کے معنی ہے ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، عمدہ کرنا، نکھار پیدا کرنا اور خوبصورت بنانا، یہ سب تجوید کے معنی ہے۔ اب چلتے ہیں مخارج کی طرف۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مراد منہ کا وہ حصہ جہاں سے کوئی حروف ادا ہوتا ہے۔ کل 29 حروف تہجی ہیں۔ تجوید کی کل 17 مخارج ہیں۔ ان کی اہم تقسیم 5 ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 زبان، نمبر 3 جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، شفتین یعنی ہونٹ، نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ اب چلتے ہیں حروف حلقے کی طرف۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں، مثلا ادنی حلق، وسطی حلق اور اقصی حلق۔ ادنی حلق جو ہمارا منہ کی جانب ہے، وہاں سے غین خو، غین خو ادا ہوتے ہیں۔ پڑھیے شاباش میرے پیچھے، غین خو، غین خو۔ اور وسط حلق جو حلق کے درمیان میں ہے، وہاں سے عین ح، عین ح، عین ح نکلتا ہے۔ بس آپ نے اس طرح نکالنا ہے کہ جیسے یہ درمیان والے حرف کہ آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہے تو آپ اس کو نکال رہے ہوں۔ اور اقصی حلق جو نیچے والا حصہ جو سینے کی جانب ہے، وہاں سے حمزہ ہ، حمزہ ہ ادا ہوتے۔ اب ح اور ہ میں فرق ہونا چاہیے، اس کی آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے۔ قاف اور کیف، قاف اور کیف۔ قاف کا مخرج ہے کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالوں کے ساتھ لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ قاف، قاف پڑھیے میرے پیچھے، قاف۔ اور کیف، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کیف ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیف۔ اب جیم، شین، یا۔ وسطی زبان جب بالمقابل اوپر کے تالوں سے لگے تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ اب تا، دال اور تو۔ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے تو تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پڑھیے میرے ساتھ، تا، دال، تو، تا، دا، تو۔ اپنی زبان کی نوک جو ہے نا، وہ اوپر کی جو سامنے کے 2 دانت ہیں نا، اس کی جڑ کے ساتھ آپ نے لگانے، تب یہ ادا ہوں گے۔ پھر فا، ذال، ضاد۔ زبان کی نوک اوپر سامنے کے 2 دانتوں کے سامنے کنارے کے ساتھ لگے تو فا، ذال، ضاد، فا، ذال، ضاد ادا ہوتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، فا، ذال، ضاد۔ اب ز، سین، صاد۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملے تو ز، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، ز، سین، صاد۔ اب حروف شفیہ۔ شفیہ کہتے ہیں ہونٹوں کو۔ ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو، فا۔ با کا مخرج ہے، آپ کی ہونٹوں کے تر والے اندر والے حصے آپس میں ملے تو با، با۔ ہاں جی، پڑھیے میرے ساتھ، با، با ادا ہوں گے۔ اور میم، آپ کے ہونٹوں کے خشک والے حصے آپس میں ملے تو میم، میم ادا ہوتا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، میم، میم، واو،
واو ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو ادا ہوتا ہے، واو واو۔ فا اوپر کے دو دانت نیچے کے ہونٹ کے تر والے حصے پر لگے تو فا 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 ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ناک کے بانسر کی طرف یعنی غنہ کی طرف۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔